کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مثال دے کر بیان فرمایا، میرے صحابہ جس انسان کے گھر کے سامنے پانی کی ایک نہر ہو اور وہ انسان دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے، تو کیا اس انسان کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی، جو انسان دن میں 5 مرتبہ صاف پانی سے غسل کرتا ہے، فرمایا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، جو انسان پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، فرمایا وہ انسان بھی اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں رغبت دلاتی ہے اور برائی کے کاموں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور فرمایا منافق انسان کی نماز مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح مچھلی پانی میں سکون کے ساتھ ہوتی ہے، راحت کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح مومن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارتا ہے۔ لیکن فرمایا منافق انسان جس کے دل پہ نفاق کی مہر لگی ہوتی ہے، فرمایا جب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں کب یہاں سے نکلوں گا۔ نماز ہوتی ہے تو وہ فوراً وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے، نہ ہی وہ دعا میں شرکت کرتا ہے، نہ ہی وہ سنت مسجد کے اندر پڑھتا ہے، بلکہ وہ مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا ایسا انسان سمجھ جائے کہ میرے دل پہ نفاق کی مہر لگ چکی ہے اور وہ انسان اس سے توبہ کر لے، کیونکہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق انسان جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ کریم سے رکھے گا۔ اور فرمایا جو انسان پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، اللہ کریم اس انسان کو بہت زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی، قبر کی زندگی میں بھی اور حشر کی زندگی میں بھی یہ انسان بہت زیادہ انعام و اکرامات سے نوازا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کریم اسے 3 مخصوص انعامات سے نوازتا ہے۔ 3 انعامات اللہ کریم اس انسان پہ فرماتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ فرمایا پہلی چیز، آسمان سے ہمیشہ اس انسان پر رحمت کی بارش برستی رہتی ہے۔ جس گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، فرمایا اس گھر کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اب ہم ذرا اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں، ساتھ ہی اپنی زندگی کا مشاہدہ بھی کریں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر سکون ہے، برکتیں ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم دنیا کے تمام پریشانیوں سے محفوظ ہیں، تو پھر تو ہماری نماز ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ لیکن اگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر نماز کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ فرمائے نماز جو ہے یہ انسان پہ نورانیت کی بارش کی نزول کا سبب بنتی ہے۔ فرمائے دوسرا انعام، فرمائے اللہ کریم اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر لیتا ہے۔ جس گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، فرمائے اس گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، اور جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، فرمائے اس کے بھی فرشتے نگہبان ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی، نہ یہ انسان دنیا میں نقصان اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی محشر کے دن، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی میں لگ جاتے ہیں۔ اور فرمائے تیسرا انعام، فرمائے جب یہ انسان مرے گا تو اللہ کریم اسے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے نماز کا۔ فرمائے نماز کی پابندی انسان کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گی، اور انسان کی کامیابی بھی اسی چیز میں ہے کہ جو انسان مرتے وقت ایمان کی دولت ساتھ لے جاتا ہے، اس کی آخرت محفوظ رہ جاتی ہے۔ لیکن فرمائے جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اللہ کریم اس انسان پہ جان کرنے کی تکلیفیں بہت زیادہ کرے گا، اور اس انسان کا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز 5 وقت کی نماز جو امت محمدی میں فرض ہے، اگر یہ اللہ کریم پہلی امتوں پہ نازل کرتا تو ان امتوں پہ کبھی عذاب نازل نہ ہوتا۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی امت ان 5 نمازوں کو قائم کرتی تو کبھی بھی ان پہ اللہ کا عذاب نہ آتا۔ فرمایا جب لوط علیہ السلام کی قوم اگر اس نمازوں کو قائم کرتی تو کبھی بھی ان پر آسمان سے پتھر نہ برستے۔ تو آج ہم اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح دین سے دور ہیں، اور اس کے باوجود ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، اور اللہ کریم نے اتنی برگزیدہ عبادت سے ہمیں نوازا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ادا کرتا ہے تو آس پاس کے لوگوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک انسان ایک بستی پر سے گزرتا ہے، بڑی خوبصورت بستی ہے، بڑے ہی عالیشان محلات ہیں اس کے اندر۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آتا ہے تو وہ بستی ویران ہو جاتی ہے، تو وہ انسان بڑا متعجب ہوتا ہے کہ مولا کریم یہ کیا معاملہ ہو گیا، جاتے وقت یہ بستی بڑی آباد تھی اور آتے وقت ویران ہو چکی ہے۔ تو فرمایا میرے بندے، اس بستی پر سے ایک بے نمازی کا گزر ہو گیا تھا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے یہ بستی ویران ہو چکی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کے اندر بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتا ہے تنگ دستی کا کہ اللہ کے نبی بڑی تنگ دستی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے میری رزق کی تنگی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرمایا اپنے گھر کے سامنے پردہ لگاؤ۔ پردہ لگانے کے بعد وہ انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وجہ پوچھتا ہے تو فرمایا تیرے گھر کے سامنے ایک بے نمازی کا گھر تھا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر پر بھی اللہ کریم کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جس بستی کے اندر بے نمازی رہتا ہے آس پاس کے 40 گھروں پہ اللہ کریم عذاب کو نازل فرما دیتا ہے، آس پاس کے 40 گھرانوں سے اللہ کریم رحمت کو اٹھا دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر، ہماری زندگی اجیرن اس لیے بن چکی ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ ایک نماز پڑھتے ہیں دوسرے میں پتہ نہیں ہوتا، دوسری پڑھ لیتے ہیں تیسری میں پتہ نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کا کوئی کام نماز کے مد مقابل آ جاتا ہے تو ہم نماز کے بدلے میں اس کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کس طرح ہمارے گھر کے اوپر رحمت برسے گی؟ کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر سکون ہوگا؟ کس طرح ہماری زندگی سکون کے اندر گزرے گی کہ جب ہم دین اسلام کے اس لازمی عنصر کو ادا نہیں کرتے؟ فرمایا ان الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین فمن هدمها هدم الدین۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، بنیادی ستون۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنی دین کی عمارت کو محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز قائم نہ کی اس نے اپنے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے